اس مشکل کا حل کیا ہے؟ محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہم کیا ہیں، ہماری خودی ہمیں واپس مل جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ کچھ دور نکل گئے، واپس آنا ہے، توبہ کہ میں نہیں واپس لوٹ آنے کا ایک عزم کہ جناب ہم آ رہے ہیں واپس۔ مولانا داؤد غزنی صاحب کے بارے میں مجھے بتایا کسی نے کہ رات کو بیٹھے رو جا رہے تھے، شب تاریک، راہ باریک، منزل دور، دستمگیر یا اللہ، دستمگیر یا اللہ۔ اندھیری ہے، راہ باریک، راستہ بہت تنگ ہے، باریک ہے، ادھر بھی ذرا سے پاؤں پھسلا اور گئے، منزل دور، سفر بھی دور ہے، اور میں اکیلا ہوں، ساتھی بھی کوئی نہیں ہے۔ دستمگیر یا اللہ، اے اللہ دستمگیر یا اللہ۔ اصلاح نیت سب سے ہے، اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تو دستگیری فرما۔ اور دوسری بات، سوچ سمجھ کے پڑھنا، اللہ کے پیغام کو وصول کر، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کی طرف لوٹے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اسی پہ لگانا پڑے گا۔ ایک نہیں، آپ کو 20 ادارے درکار ہیں۔ اس امت کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ یاد ہے کہ 7-8 سال پہلے جب میں قرآن مسکراتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے کہ یہ کام کوئی ہونے کا ہے، کون سمجھ کے پڑھے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھ سے بعض مولوی صاحبان نے لڑائی کر لی۔ لوگوں کو تلاوت سے منع کرتے ہو، میں نے کہا منع نہیں کرتا، تو منع ہی تو کرنا ہے، تم جو کہتے سمجھ کے تو چھوڑ دیں گے، بس سمجھنے کی طرف لگ پڑیں گے، وہ تلاوت چھوٹ جائے گی۔ حد یہ ہے کہ ایک فارغ التحصیل مفتی صاحب مجھے برسر عام اسلام آباد میں لڑ پڑے مجھ سے، اور میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے الحمدللہ مگر اس دیوانگی میں پڑے رہیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی شہر میں، کم از کم لاہور میں ہیں وہ قرآن کے لوگوں میں اب عربی پڑھانی چاہیے، اور آپ دیکھیں گے عرصے کے بعد اللہ اور لوگ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مراکز، یہ الجیریا، مالک تو نہیں ہے، آپ سن کے حیران، تو پاکستانی تو اتنی تعداد میں نہیں تھے،
اردو میں سب سے بڑی مسجد تھی نیروبی کی، اس میں تقریر کی انگریزی میں کرنی پڑی، لیکن مجھے علاقے بھی ہیں دینی مدارس بھی جہاں مجھے اور وہ عربی میں بہت آسانی سے ان کی سمجھ میں آ گئی بات، لیکن انہوں نے عربی سیکھ لی، عرب بن گئے۔ بھائی بھی عرب ممالک نہیں ہیں، انہوں نے صرف عربی سیکھ لی۔ عرب بن جانا کوئی مقصد کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن سیکھ، بھائی ایران سے جو شخص آتا ہے پڑھا لکھا، وہاں مدینہ میرے پاس جتنے لوگ ہیں سب نے عربی میں، پاکستان سے مفتی محمود صاحب بھی جاتے تو ہمیں مترجم دینا پڑتا ہے، بڑے سے بڑا عالم یہاں سے جاتا ہے، نہیں بول سکتے کیوں بھائی؟ زیادہ کی بات ہے، محدث ہے، بڑے سے بڑا مفتی یہاں سے جائیں گے تو عربی نہیں بول سکیں گے، پڑھائیں گے اردو میں، عربی پڑھائیں گے اردو میں، حدیث پڑھائیں گے اردو میں۔ اب الحمدللہ ایک بات پیدا ہو گئی، یہ کرنا پڑے گا ہمیں، عربی زبان پیدا کرنا پڑے گا۔ اور حد یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ضیاء الحق مرحوم نے اور ہمارے پڑھانے والے، عربی پڑھانے والے، اس کافر تو میں نہیں کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف ہو، ان سے زیادہ بے ایمان ٹیچر پورے میں ہیں، سے زیادہ اپنے انسائکلوپیڈیا پورے شہر میں میرا بیٹا مارا پھرا، ہمیں پورے شہر ترجمہ اردو میں کر سکیں، لیکن مسجدوں میں گھن گرج آپ دیکھیے، لاؤڈ اسپیکر ہے، سارے جنید بغدادی ہیں، اس کا ترجمہ فرما دیجئے اردو میں، اور ایک صفحے کے ہم آپ کو 100 روپے دیں گے، اس کو نہیں کروا رہے، پتہ چلا کہ اندر سے کچھ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل کام، حضور کی بات کا، حدیث کا اردو میں ترجمہ ذوق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ذوق پیدا کیجئے، اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنے بچوں میں پیدا کیجئے، آئندہ نسل کو خدا کے لیے اتنا تیار کریں کہ ہم مریں تو وہ ربنا اغفر لی ولوالدی کہہ سکیں، وہ ہمارے لیے کم از کم دعا کر سکیں کہ اے اللہ میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس لیے یہ کرنے کا کام ہے کہ قرآن کی طرف لوٹ آئیں، سب سے پہلے اصلاح نیت، نمبر 2 رجوع الی القرآن، نمبر 3 کثرت ذکر۔ بھائی ذکر کی کثرت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔